السلام علیکم سامعین، میں حکیم فیصل اور آپ سن رہے ہیں کریم دواخانہ یوٹیوب چینل جی۔ فیس بک کے اوپر ہمارا پیج ہے حکیم صاحب، اس کو بھی لائک شیئر اور فالو کریں، اور یوٹیوب کے اوپر ہمارا چینل ہے کریم دواخانہ جی، اس کے اندر بہت اچھی اچھی ویڈیوز ہم نے ڈالی ہیں آپ لوگوں کی فائدے کے لیے، اور خاص کر کے کچن سے علاج ہے جی۔ آج ہم موٹاپے کے متعلق، آپ کے کافی سارے دوستوں نے فون کیے ہیں اس بارے میں، خواتین نے بھی بہت زیادہ اصرار کیا ہے کہ موٹاپے کے اوپر پہلے میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں، لیکن آج میں جو ہے لائیو آپ کو موٹاپے کے متعلق کچھ بنیادی معلومات اور اس کا بہت آسان سیدھا سادہ سا جو ہے وہ علاج میں آپ کو بتاؤں گا جی۔ اس کے اندر یہ ہے کہ موٹاپا سب سے پہلے کہتے کس کو ہے جی، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، موٹاپا کیا ہے، موٹاپے کی وجوہات کیا ہے، اور کس کس صورت کے اندر جو ہے وہ موٹاپے سے کیا کیا پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں جی، ٹھیک ہے۔ آپ کی موٹاپا جو ہے اس کا جانچنے کا طریقہ کیا ہے؟ جانچنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی جو ہائٹ ہے، ایک چارٹ ہے جو اطباء نے وضع کیا ہے، آپ نیٹ سے بھی سرچ کر سکتے ہیں، ڈاکٹر حضرات کے پاس بھی ہوتا ہے۔ تو مثال کے طور پر میری ہائٹ ہے 5 فٹ 9 انچ، تو 5 فٹ 9 انچ کا جو میرا ہوگا ویٹ وہ 65 سے 80 کے جی ہے جی۔ 5 فٹ 9 انچ کا جو میرا ویٹ ہے، جو اطباء نے متعین کیا ہے کہ یہ ایک صحت مند آدمی ہے اور اس کا صحت مند جو ہے وزن اتنا ہونا چاہیے 65 سے 80 کے جی۔ اسی طرح اپنی ہائٹ نکال کے اس کے مطابق آپ کیلکولیشن کر سکتے ہیں۔ تو موٹاپے جو ہے یہ زیادہ وزن، آپ کو جتنی کیلوریز یا جتنی حرارے روزانہ چاہیے ہوتے ہیں، جو آپ نے حرکت کر کے جو جلانے ہوتے ہیں، اس سے زیادہ جسم سٹور کرے چربی کی شکل کے اندر، ٹھیک ہے، تو یہ اور وہ زیادہ کیلوریز آپ کے جسم کے اندر حرارے جمع ہونا شروع ہو جائیں، اور وہ آپ کے مختلف مقامات پر، گردن کے ساتھ، کولوں پہ، پیٹ پہ، یا پورے جسم کے اندر، تو آپ اس کو موٹاپا شمار کریں گے۔ یعنی جتنی آپ کو روزمرہ کی ضرورت ہے انرجی، اس سے زیادہ کا حصول جو ہے یہ موٹاپا کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ پیدا کس وجہ سے ہوتا ہے کہ یہ ایک طویل مدتی بنیاد پر روزانہ کی جو آپ کی سرگرمی ہے، زیادہ لگاتار دیر تک روزانہ کی آپ کی جو سرگرمیاں ہیں، اس کے اندر ورزش اور چلنا پھرنا جو ہے وہ نہ ہو، اور آپ زیادہ مستقل آپ جو ہے وہ غذا لے رہے ہیں اور زیادہ آپ حرارے استعمال کر رہے ہیں، تو جس کی وجہ سے آپ کے جسم کے اندر یہ موٹاپا پیدا ہو سکتا ہے جی۔ اس کے نقصانات جو ہے، اگر آپ ہاں، اب پہلے آپ کو میں وجوہات بتا دیتا ہوں۔ موٹاپے کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ زیادہ بسیار خوری ہے، ٹھیک ہے، مرغن غذاؤں کا زیادہ استعمال ہے، ورزش واقع نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جینیاتی طور پہ، یعنی والدین سے خاندان ہی موٹا ہے سارا، والدین کی طرف سے آپ کو ملتا ہے، تو والدین کھاتے پیتے ہیں تو آپ بھی کھائیں پیئیں گے، بچے بھی آپ کے ایسے ہوں گے، یعنی ایک نسلاً موٹاپا ہوتا ہے، یہ ایک موٹاپے کی قسم ہے۔ دوسرا، عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ، جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے وزن جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے ساتھ عمر کے، اس لیے کہ ہمارا جو اعصابی حرکی نظام ہے وہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو وہ زیادہ توانائی کو خرچ نہیں کر پا رہا ہوتا، ٹھیک ہے۔ تو زیادہ توانائی کو جب وہ خرچ نہیں کر پا رہا ہوتا تو اس وقت وہ جسم کے اندر سٹور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ظاہر ہے جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے تو ویسے ویسے حرکات بھی کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اس کا جیسے بوڑھا ہوتا ہے وہ بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے، زیادہ ریسٹ کرتا ہے، زیادہ لیٹتا سوتا ہے، تو اس کی جو بنیاد بنتا ہے اس کے موٹاپا ہونے کی، یعنی عمر کے ساتھ ساتھ یہ وزن کا بڑھ جانا۔ اور پھر ناکافی نیند، یہ بھی ایک بہت بڑا سبب ہے فی زمانہ موٹاپے کا۔ آپ کی نیند نہیں پوری ہو رہی، اس کی وجہ سے بھی آپ کے جسم کے اوپر موٹاپے کا اثر آ سکتا ہے۔ اور حمل کے دوران جو ہے، دوران حمل خواتین جو حاملہ ہوتی ہیں ان کا بھی وزن بڑھ جاتا ہے، تو اس صورت کے اندر بھی جو ہے یہ وزن جو ہے بڑھانے کا یہ سلسلہ زیادہ ہو جاتا ہے۔ تو اس کے نقصانات کیا ہے موٹاپے کے؟ موٹاپے کے جو اعصابی نظام ہے، سانس کا نظام ہے، نظام تنفس جس کو کہتے ہیں، نظام ہے، قلب ہے، تولید ہے، ہڈیوں کی نشو و نما، ان سارے کے اوپر نا موٹاپے کا اثر پڑتا ہے۔ اعصابی نظام کے اثر یہ پڑتا ہے کہ اس کے فالج، ہائی بلڈ پریشر، ٹھیک ہے، جیسے جیسے وزن بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اعصاب پٹھے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اس سے پھر آپ کو جو ہے وہ فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، دماغ کا کینسر، جسم کے اندر کینسر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، اور فالج، ہائی بلڈ پریشر، اس طرح کے مسائل پیدا ہوتے ہیں آپ کے ساتھ. اور سانس کی تکلیف بھی اس سے موٹاپے سے زیادہ ہوتی ہے. رات کو خراٹے لیتا ہے، یہاں پہ جب اس کا وہ گوشت بڑھتا ہے، سانس چربی آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، پھیپھڑوں کے اوپر دباؤ پڑتا ہے، سانس نہیں لے سکتے، سانس بند ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اس کا. اور پھر خاص کر کے رات کو جو خراٹے ہیں، یہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ مسئلہ بنتا ہے موٹے آدمی کو. یہ بھی نقصان ہے. اور نظام کھانے کا جو نظام ہے، اس کے اوپر بھی بہت زیادہ موٹاپے کا اثر پڑتا ہے. آپ تیزابیت بڑھ جاتی ہے اس سے، ٹھیک ہے، پتے کے اندر پتھریاں پیدا ہو جاتی ہیں. آپ کو جو انسولین ہے وہ پورے طور پہ جسم کے اندر جو ہے وہ جسم جذب نہیں کر رہا ہوتا. اب شوگر کا مسئلہ آپ کے لیے بن سکتا ہے. تو یہ معدے کے اوپر نظام جو ہے موٹاپا، اس کے اوپر بھی اثر ڈالتا ہے. اور تو قلبی نظام ظاہر ہے، اب جب وزن بڑھے گا تو قلب جو ہے، دل جتنے سائز کے لیے، جسم کے جتنے سائز کے لیے ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کو زور لگانا پڑتا ہے، پمپنگ زیادہ کرنی پڑتی ہے اس بڑے سارے جسم کو، اس کو چلانے کے لیے. تو اس کے اوپر ہائی بلڈ پریشر ہوگا، ٹھیک ہے، اس سے اوپر جو ہے ہارٹ اٹیک کا خطرہ اس کے لیے بڑھ جاتا ہے. تو یہ دل کے لیے بھی بہت زیادہ خطرناک ہے موٹاپا. تو تولیدی نظام جو ہے وہ، جنسی قوت جو ہے وہ تقریباً ناپید خواتین میں تو تقریباً ختم ہو جاتی ہے، یا ہو تو بڑی مشکل سے وہ راضی ہوتی ہیں. اور مردوں کا بھی یہی حال ہے، جیسے وہ اس کا سانس پھولا رہتا ہے، اس کے اندر جو مردانہ نظام ہے وہ سارا اس کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے، ٹھیک، اس کے اوپر بڑے اثرات اس کے برے پڑتے ہیں. تو موٹاپا جنسی نظام کے لیے خطرناک ہے. ہڈیوں اور پٹھوں کے لیے جو ہے جتنا نقصان دہ ہے، ہڈیوں کی نشو و نما جو ہے وہ صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی، پٹھوں کی نشو و نما صحیح طور پہ نہیں ہو سکتی. تو ایک اور جو چیز بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے کہ موٹاپا ترقی یافتہ ملکوں سے نکل کر اب ترقی پذیر، یا جو ترقی پذیر ملک نہیں ہے، جیسے ہمارا ملک ہے، ترقی پذیر ملکوں میں شامل ہے لیکن نہ ہونے کے برابر ہے، تو ان کی طرف آ رہا ہے. ٹھیک ہے، جو شہری زندگی ہے اس کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے بنسبت دیہاتی زندگی کے. اور بچوں کے اندر جو ترقی پذیر ملک ہیں یا ترقی یافتہ ملک ہیں، ان کے اندر موٹاپا زیادہ ہے. ٹھیک ہے، تو وہاں سے اب موٹاپا ترقی یافتہ ملکوں سے نکل ہماری طرف، جو تیسری دنیا ہے، اس طرف آ رہا ہے کہ لوگوں نے سہولت، ترقی پذیر جیسے جیسے ان کو ترقی مل رہی ہے، سہولیات آتی ہیں، کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس طرح بسیار خوری ہے، ہوٹلیں گے، ٹھیک ہے، طرح طرح کے جو ہیں اسپائسیز کھانے اس طرح کی. تو اس کی وجہ سے ان کو موٹاپا شروع ہو جاتا ہے. تو پھر وہ ساری یہ جو میں نے نظام بتائے ہیں سارے اس سے بڑھ جاتے ہیں. تو اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ اب اس کو ختم کیسے کیا جائے. اگر آپ کو کوئی پیچیدہ قسم کا مسئلہ ہے تو قریب اپنے جو ہیں کہ کسی طبیب سے رابطہ کریں. اچھا جی، یہاں پہ لوگ ہمیں بہت زیادہ بھی ماشاء اللہ، یہ یوسف محمد صاحب ہیں، یہ السلام علیکم. السلام جی. مجھے یہ جتنے دوست مجھے دیکھ رہے ہیں سارے شیئر کریں، ابھی شیئر کریں تاکہ بہت سارے لوگوں کو ہوا ہے. حکیم صاحب، میرے معدے میں تذابیت ہے. جمعہ سید زادہ صاحب، یہ نسخہ میں بتاؤں گا اس سے ختم ہو جائے گی. جی، یہ عمر فاروق صاحب ہیں، یہ پٹھوں کمزوری کے لیے دودھ ہلدی استعمال کر سکتے ہیں جی، کوئی حرج نہیں ہے، صبح ناشتے میں یہ لے لیا کریں. یہ سیٹھی صاحب ہیں ہمارے ساتھ جی، یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام جی. تو سارے دوست اس کو شیئر کریں جی، لائک بھی کرنا ہے آپ نے، شیئر بھی کرنا ہے. نسخہ میں آپ کو بتانے لگا. اچھا، بعض لوگ ہمارے فون کرتے ہیں یا وہ گلا دے، آپ کی دعائی سے کوئی فائدہ نہیں ہوا، یہ وہ. بھائی ہم یہاں پہ جرنل علامات بتاتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کے ساتھ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، اپنے قریب کسی طبیب سے رجوع کریں. یہ پلیٹ فارم نہیں ہے، یہاں پہ ایسی دعا بتائی جاتی ہے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہ ہو، ٹھیک ہے، جو کسی طرح بھی کسی کو نقصان نہ ہو. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم بتا اور رہے ہوتے ہیں، مریض کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے، یا اس کی علامات اور ہوتی ہیں یا عارضی علامات ہوتی ہیں. مثال کے طور پر دل کی دھڑکن ہے جی، میں نے ایک نسخہ بتایا کہ دل کی دھڑکن کو ایسے، یہ مستقل جو مریض ہیں ان کے لیے نسخہ. ایک آدمی نے بسیار بہت زیادہ کھانا کھایا، اس کو گیس چڑھی ہوئی ہے، چل کے آئے، کسی خوف کی وجہ سے اس کی دل کی دھڑکن تیز. اب وہ ہمارے والے جو نسخہ جو بتایا وہ استعمال کرے گا، اس کو کہاں فائدہ ہوگا؟ وہ تو عارضی علامت تھی نا. تو یہ مستقل جو علامات ہیں، مستقل جو بیماری ہے، اس کے لیے یہ علاج ہوتے ہیں. عارضی یا وقتی جو علامات ہیں ان کے اوپر اس طرح کی ادویات نہیں کام کرتی. تو لہٰذا آپ تھوڑا سا نسخہ بنائیں، 2 سے 3 دن استعمال کریں، تو اس سے فائدہ ہو تو اس کو جاری رکھیں، نہیں تو چھوڑ دیں. کوئی ضرورت نہیں ایک دم سے بہت سارا بنا کے اور زیادہ توقعات رکھ کے کہ یہ سے وہ ہو جائے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہوتی. یہ جو پلیٹ فارم ہے میڈیا کا، اس میں ہم آپ کی اچھی رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ کو راہ دکھا سکتے ہیں، اور آپ کے لیے ایسی چیز آپ کو بتا سکتے ہیں جس سے آپ کو کوئی نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے. ہاں، پھر آپ کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، کسی ایسے طبیب کے پاس چلے جائیں، ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، چیک اپ کروائیں، اس کے بعد پھر جو آپ کے لیے جو سلسلہ بنتا ہے وہ کیا کریں. لہٰذا میسج کے اوپر جو ہے بری باتیں، اس طرح کی چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی.
بادشاہ صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، حکیم صاحب میرا وزن زیادہ ہے، آپ ہی بتانے لگا ہوں، سنو نا، شیئر کرو، لائک کرو اس کو۔ اچھا جی، موٹاپے کی تو ویسے 3-4 قسمیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں، اعصابی ہے، عضلاتی، غدی۔ موٹاپے کی قسمیں ہیں، ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جسم چھل چھل کر رہا ہے پانی کی طرح، ٹھیک ہے۔ ایک موٹاپا وہ ہوتا ہے جو سخت ٹھوس ہوتا ہے، ایک جو ان کے درمیان میں نہ سخت ہے نہ ٹھوس ہے۔ تو ان کے سب کے لیے الگ الگ علاج ہیں، الگ الگ ان کی تشخیص اور طریقہ علاج ہے۔ میں آپ کو یہاں پہ کامن سا بتانے لگا ہوں جو بہت لوگوں نے استعمال کیے، پہلے مطلب میں استعمال کراتے ہیں، فائدہ ہوئے، آپ بھی کریں۔ پیٹ کی چربی کم ہو جائے گی، ہپس کم ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، سانس کا جو پھولنا ہے، معدے کے جو ایشو ہیں، یہ سارے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ لیکن آپ نے ورزش واک ساتھ کرنی۔ خواتین جو ہیں صبح ناشتے میں جو کا دلیہ کریں، دن میں ڈائٹ کریں، فروٹ جوس لے سکتی ہیں، پھر عصر کے بعد ہلکا سا کھانا کھائیں، اور ساتھ ہماری یہ دوائی استعمال کریں۔ انشاءاللہ 15-20 دن، مہینہ، 1.5 مہینہ، 2 مہینے کی بات ہے، آپ کا وزن آہستہ آہستہ کم ہونا شروع کر دیں گے، ہو جائے گا، اور آپ سہولت ہو جائے گی۔ آپ نسخہ کیا ہے؟ اجوائن، ہر گھر میں استعمال ہوتی ہے، یہ بہت زیادہ اچھی چیز ہے۔ 50 گرام لے لیں۔ کلونجی سب لوگ استعمال کرتے ہیں، یہ 50 گرام لے لیں۔ سونف ہر گھر میں استعمال ہوتے ہیں کچن میں، جن کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں، یہ 50 گرام لے لیں۔ اور میتھی دانہ، یہ 50 گرام۔ 4 چیزیں ہیں جی، اجوائن 50 گرام، کلونجی 50 گرام، سونف 50 گرام، پشتو میں کاگو کہتے ہیں، اور میتھی دانہ حکیم کی دکان سے مل جائے۔ ایک میتھرے ہوتے ہیں، ایک میتھی دانہ ہوتے ہیں، یہ چھوٹا ہوتا ہے۔ یہ چاروں چیزوں کو لیں، ان کو مکس کر لیں، یا ان کو گرائنڈ کر لیں، پاؤڈر کر لیں، یا مکس کر لیں آپس میں۔ 1 ٹیبل سپون، ایک جو چائے والی چمچ، کھانے والی چمچ ہوتی ہے، ٹیبل سپون، 1 ٹیبل سپون اور 2 چائے والی ٹی سپون، ٹھیک ہے۔ 1 ٹیبل سپون بڑی چمچ چاولوں والی، 1 گلاس پانی میں اچھے طریقے سے اس کو بوائل کریں، اور اسی گلاس کے اندر اچھی طریقے سے بوائل کر کے اس کو گلاس میں یا اسی دیگچی میں پڑ رہا ہے جس میں بوائل کریں گے، اس کو ڈھک کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ میٹھا ڈالنا چاہیں تو آپ کی مرضی، نہیں تو کوئی ضرورت نہیں ہے میٹھے کی، ڈھک کے رکھ دیں۔ صبح اٹھ کے اس کو نہار پون کے وہ پانی پی لیں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ جیسے جیسے وقت گزرتا جائے گا، ایسے ایسے آپ کا وزن کم ہوتا شروع ہے، اور آپ ایک اچھی اور صحت مند زندگی کی طرف چلے جائیں گے۔ دعاؤں کی درخواست یاد رکھیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ سب لوگوں کو فائدہ ہو۔ السلام علیکم۔